بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ تو اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی کیا ریزن ہے، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور دوسری بات کیا ہے، آج ہماری مسجد میں حلقے کا جوڑ ہے، پورے ساتھ انشاءاللہ مشورے میں اور بیٹھنے کی کوشش کریں، جانے کی فضا نہ بنائے۔ تو اللہ پاک جو ہے، اب اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پہلی بات تو اللہ پاک نبیوں پر تکلیف آنے پر ان نبیوں پر یا تو نہ ماننے والوں کو ہلاک کر دیا ہے، ماننے والوں کو بچا لیا ہے، یا پھر ان نبیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے نہ ان نافرمانوں پر عذاب نازل فرمایا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے گاؤں جانے کے واسطے حکم فرمایا، بلکہ اللہ پاک ان کو جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے، بہترین اللہ جانتے ہیں، بہتر تو اللہ جانتے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ پھر بھی جو ہے علماء کرام اس کی کچھ حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ یہودیوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے یہاں دو مسیح آئیں گے، ان کے یہاں دو مسیح آئیں گے۔ یہ کیا مسیح ہدایت ہے جس کا پیروی کرنا ضروری ہے، دوسرا مسیح ضلالت ہے جس کو قتل کرنا ضروری تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے آخری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودی حسد کی وجہ سے جو مسیح ہدایت ہے ان کو قتل کر ڈالیں، حالانکہ اس مسیح ہدایت کی یہ لوگ پیروی کرنا تھا، اتباع کرنا تھا، بات کو ماننا تھا، لیکن یہ لوگ اس مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا اپنے گمان کے حساب سے۔ اب وہ لوگ انتظار ہے اور ایک مسیح آئے گا جس کا نام مسیح ہدایت ہے، ہمارے حساب سے وہ دجال ہے، ان کے حساب سے وہ مسیح ہے۔ دجال قیامت سے پہلے آئے گا، اس کے پیشانی پر کیا ہے، اس کی پیشانی پر جو ہے کاف الف فا را لکھا رہتا ہے، کاف الف فا را، یہ چار حرف لکھے رہتے ہیں اس کی پیشانی پر۔ جو ایمان والا اس کو پہچان لیتا ہے کہ ان کافر ہے، جس کے اندر بصیرت ہے اس کو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ کافر ہے، اس کی بات نہیں ماننا ہے۔ تو اس طریقے سے یہودیوں کا یہ خیال ہے، یہ گمان ہے کہ اور ایک مسیح ہدایت آئیں گے، ان کی پیروی کرنا ہے۔ لیکن جب دجال آئے گا سب سے پہلا وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس سے کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو مسیح ہدایت کا دعویٰ کرے گا، تو اکثر یہودی اس کی پیروی کریں گے، اکثر یہودی اس کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ پاک لوگوں کو بتلانے کے لیے یہود و نصارہ کو کہ جو ہے آپ کا جو عقیدہ ہے کہ یہ غلط ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے یہ غلط ہے، اس کو بتانے کے بعد اللہ پاک قرب قیامت سے پہلے جو اصل مسیح ہدایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو نازل فرمائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو میں نے بتایا تھا نا کہ دمشق میں جو بڑی مسجد ہے، فجر کے واسطے اقامت بھی ہو جاتی ہے، حضرت مہدی علیہ السلام امامت کے واسطے آگے بڑھیں گے، اقامت ہو جاتی ہے۔ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام جو دمشق جو جامع مسجد ہے اس کے میناروں پر دو فرشتوں کے سہارے سے اتریں گے، پھر فرشتے ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ایک سیڑھی لاؤ، ایک سیڑھی لائیں گے، تو سیڑھی کے سہارے سے عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے ممبر سے جو مینارہ ہے اس کے ذریعے سے نیچے اتریں گے۔ اترنے کی بات کیا ہے کہ جب بھی جماعت کھڑی ہونے کے انتظار میں رہتی ہے
تو مہدی علیہ السلام ذرا پیچھے ہٹتے ہیں کہ آپ امامت کرو بول کے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، یہ اقامت آپ کے لیے ہو چکی ہے، آپ ہی نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر جو ہے پورا جھنڈا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کچھ جماعت کو لے کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ یعنی یہود یہ گمان کرتے ہیں کہ دجال ہی مسیح ہدایت ہے اور اس کی اتباع کرنے والے بہت زیادہ ہیں، تو اللہ پاک پورے عالم کے لوگوں کو بتانے کے واسطے وہ دجال مسیح ہدایت نہیں ہے بلکہ وہ مسیح ضلالت ہے، اصل مسیح ہدایت عیسیٰ ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ اس کو بتلانے کے واسطے اللہ پاک کیا کریں گے؟ قلوب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے، یہ بہت بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہودی کیا ہے؟ بڑے گھمنڈ والے ہیں، تکبر والے ہیں، کہ ان کے زمانے میں جو بھی نبی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں جھوٹا اس کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ ان کی یہ عادت ہے، ان کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہی پلان کرے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ چنانچہ جو لوگ مشورہ بھی کر لیے، عیسیٰ علیہ السلام اس گھر کے اندر جہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے تو پورا مکان کا محاصرہ بھی کر رہے تھے قتل کرنے کے واسطے۔ اب ان کا عادت کیا پہلے سے کہ جس کو وہ جھوٹا کہتے اس کو قتل کرتے ہیں۔ اب قتل کرنے کے واسطے اس گھر کا محاصرہ کرے تو اللہ پاک ان کو زندہ اٹھا لیا ہے، اور جب وہ گھر پہ آئے تو گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، گھر پہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ اب وہ لوگ کشمکش میں ہیں، ڈوٹ میں پڑ گئے، ارے ہمیں تو جب بھی کسی نبی کو قتل کرنے کی ارادہ کرتے تو قتل کر ڈالتے ہیں، لیکن ایسا کیسا ہوا کہ عیسیٰ جو ہے نظر نہیں آ رہے؟ ویسا اللہ پاک یہودیوں کو ذلیل کر دیا، اپنے مشورے میں ناکام کر دیا، اپنی ارادوں میں ناکام کر دیا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اب تک جو ہے بہت سے نبیوں کو قتل کر دیے ہیں، ستا دیے ہیں اور مار ڈالے ہیں، اس کی سزا یہ ہوگی تم مسلمانوں کے ماتحت میں ہی رہنا ہے، تمہیں غالب نہیں ہو سکتے، تمہیں غالب نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اللہ پاک قرآن شریف میں وعدہ فرمایا ہے۔ سمجھا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمانوں سے اتریں گے تو فرماتے ہیں ان کا دور حکومت 40 سال رہے گا، خلافت کریں گے، وہ خلیفہ رہیں گے مسلمانوں کے۔ جب دجال قتل ہوگا، یہودی نصارہ سب کے سب ان کے آنکھ کھل جائیں گے اور سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تب ایک ہی مذہب ہوگا، اسلام، کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوگا، کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا، سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام عمر 30 پر 3 سال ہے تب اللہ پاک ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے جب اتریں گے تو جب 7 سال رہیں گے، بس یہ 7 سالوں میں حکومت کریں گے، خلافت کو سنبھالیں گے، شادی بھی کریں گے، نکاح بھی کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ایک قبر آج بھی ہے، تو وہاں جو ہے مدفون ہوں گے۔ سمجھ آ رہے بھائی؟ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو واقعہ ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو بس ہمارا یہ عقیدہ یہ ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر رسول بس، پہلا۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کا معجزہ تھا۔ تیسری بات کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک گھر میں سے زندہ جسم کے ساتھ اٹھا لیے گئے ہیں، یہ عقیدہ ہمارا ہونا ہے۔ اور چوتھا عقیدہ یہ ہونا ہے اللہ پاک قیامت سے پہلے دجال کو قتل کرنے کے واسطے دوبارہ اللہ پاک دمشق جامع مسجد میں 2 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک ان کو اتاریں گے، پھر وہ فجر نماز پڑھ کے دجال کو قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ 7 سال زندہ رہیں گے، اسی عرصے میں وہ نکاح بھی کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں قبر میں مدفون ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ اب جو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
یا پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ 3 خدا میں سے خدا ہے نا، باپ، بیٹا، پاکیزہ روح، ایسا جو عیسائی کا عقیدہ ہے یہ سب کے سب قرآن حدیث کی روشنی میں غلط ہے، یہ ان کا اپنا من گھڑت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نہ بیٹے ہیں نہ خدا ہے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن شریف میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام خود فرمائے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسا ہم اللہ کے بندے ہیں ویسے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے اور خدا بھی نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا ہے۔ انشاءاللہ صبح جو ہے اور بھی کچھ تفصیل سے بات آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔